बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 397 मुलाहिज़ा फरमाएं। मिस्टरिंग काम तो दोनों ही का होगा। मैं अपना नाम राजर मुंतखब कर चुका हूँ। कागजात के मुताबिक मैं अमरीकी यहूदी हूँगा, जबकि वसीम की डॉक्यूमेंटेशन सलमान के नाम से होगी। एक ऐसा पाकिस्तानी जो तवील अरसा अमरीका में रहने के बाद मुख्तलिफ मराइल से गुजरने के बाद बिलाखिर अमरीकी शहरियत हासिल करने में कामयाब हो गया। हमारा एड्रेस और काम की नौयत तुम अपनी मर्जी से रख सकते हो। ठीक है, यही फाइनल तय हो गया। वो फैसला कुन लहजे में बोला। मैं कल एजेंट से मिलकर काम के डन होने का बता देता हूँ। वो बहुत चलता पुरजा किस्म का बंदा है। मुझे उम्मीद है 2 दिन में तुम लोगों के तमाम ज़रूरी कागजात तैयार होकर मुझ तक पहुँच जाएंगे। ऐसा हो जाए तो ये बहुत बड़ी बात होगी। मैंने एक तवील सांस खारिज करते हुए कहा, मेरे दिन से एक बहुत बड़ा बोझ उतर जाएगा। हम अमेरिका के अंदर और अमेरिका से बाहर बासानी मूव कर सकेंगे। मैं तो पहली फुर्सत में इसराइल जाना चाहता हूँ। तुम्हारे इरादे से तो यही जाहिर होता है तुम अकेले ही इसराइल जाने का फैसला कर चुके हो। हिंग ने टटोलने वाले अंदाज में कहा। मैंने कनगियों से वसीम को देखा और सरसरी अंदाज में कहा, यह कोई हतमी बात नहीं। मैंने तो ऐसी एक बात कही है, असल फैसला तो कागजात बन जाने के बाद होगा। फिर मैंने उससे पूछ लिया, तुम्हें इन कागजात की तैयारी के सिलसिले में क्या क्या चाहिए होगा? तुम लोगों के फोटोग्राफ्स, फिंगरप्रिंट्स और मखसूस मुकामात पर तुम्हारे दस्तखत। उसने जवाब दिया, न्यू जर्सी रवाना होने से पहले ये काम निपटाना होगा। मैं फोटोग्राफी का तमाम ज़रूरी सामान साथ ले आया हूँ। मेकअप के लवाजमात सेंचुरी 21 से खरीद लिए हैं। बस अब एक महफूज ठिकाने पर बैठकर तुम्हारा वो मेकअप करना होगा, जिस शनाख्त के मुताबिक तुम्हारे कागजात तैयार करवाए जाएंगे। हेयर स्टाइल का मरहला तय हो चुका। मेकअप करते हुए मैं इस बात का खास तौर पर ख्याल रखूंगा कि तुम्हारे चेहरों की मामूली टचिंग से काम चलाया जाए, ताकि 10-15 मिनट में तुम खुद भी बवक्ते ज़रूरत ये काम कर सको। मेकअप के बाद मैं तुम्हारे फोटोग्राफ्स बनाऊंगा और वहीं पर मज़कूरा एजेंट को भी बुलवा लूंगा। वो अपनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद चला जाएगा। उसकी बात खत्म हुई तो मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मिस्टर हिंग, मैं महसूस कर रहा हूँ न्यू जर्सी रवाना होने से पहले तुम हमें जिस महफूज ठिकाने पर ले जाने वाले हो वो चाइना टाउन में तो नहीं है। तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त है। वो तायद में सारी लाते हुए बोला, हम यहाँ से उठने के बाद सीधे ट्राइब बेका जाएंगे। चाइना टाउन से ज्यादा दूर नहीं है, बस मशरक और मगरब की समत का फर्क है। मीनहट्टन के दोनों इलाकों को किनाल स्ट्रीट आपस में मिलाती है। ट्राइबिका में मेरा एक महफूज ठिकाना है, जहाँ राजदारी के साथ हम अपना काम निपटा सकते हैं। उसके बाद हम एंड टनल के जरिए दरियाए हडसन को क्रॉस करेंगे और यूएसएस इंटर स्टेट 78 पकड़कर सीधे न्यू जर्सी के इलाके जर्सी सिटी पहुंच जाएंगे। मैंने अपने जिस फोटो स्टूडियो का जिक्र किया है वो जर्सी सिटी ही में वाक़ है। एंड टनल के जरिए सफर तुम्हारे लिए अजीब तजर्बा होगा। उसके बाद विंगिंग हमें मैनहट्टन और टनल के बारे में बताने लगा, जो मैनहट्टन को गिरदो नवा के इलाकों से मिलाते थे। वसीम इस सारी गुफ्तगू के दौरान में खामोश बैठा हमें सुन रहा था। हम खामोश हुए तो वो तशवीश भरे अंदाज में बोला, मैं अपने अपार्टमेंट से निकलते वक्त सिर्फ बटुआ ही ला सका। मेरा पासपोर्ट और दीगर जरूरी कागजात उधर ही रह गए हैं। इसे कोई गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी? अव्वल तो किसी गड़बड़ के इम्कानात नहीं है, मैंने तसल्ली अमेज अंदाज में कहा। तुम 1-2 दिन में वसीम से सलमान बनने वाले हो। वसीम वाला पासपोर्ट और दीगर कागजात तुम्हारे लिए बेकार हैं। मैं एक लम्हे को मुतवक्किफ हुआ, फिर बात जारी रखते हुए बोला, अब ये तो नहीं हो सकता कि पुलिस तुम्हारी तलाश में अमेरिका से पाकिस्तान तक का सफर करे और ख्वाह मुख्वाह तुम्हारी फैमिली को परेशान करती फिरे। वैसे उन्हें सिर्फ वजदान की तलाश है। तुम मुझे पनाह देने के गुनाहगार हो और वो तुम्हारी खातिर इतना कष्ट नहीं उठाएंगे। इस किस्म के मनसूबा जाती प्रोग्राम वो एमल कासी जैसे अहम अफराद के लिए चलाते हैं। मेरी तसल्ली से वो कदरे मुतमईन दिखाई देने लगा। विंगिंग ने उससे पूछा, कैब तुम्हारी अपनी थी या किराए की? अपनी कहाँ भाई, वसीम ने सरसरी अंदाज में कहा, किराए की थी। मेरे दोस्त नवीद ने अपनी गाड़ी पर मुझे दिलाई थी। अब वो वापस आएगा तो उस बेचारे के लिए भी अच्छे खासे मसाइल उठ खड़े होंगे। मैंने कहा, कुछ नहीं होगा, तुम अंदेशा दूर दराज से अपने ज़हन को मत परेशान करो। ऐसी बात नहीं कि वसीम कोई बुज़दिल शख्स था। मैं उसकी बहादुरी और जुरात का मुज़ाहरा खुद अपनी आंखों से देख चुका था। बस मौजूदा सूरत हाल ने उसे ज़हनी तौर पर उलझा कर रख दिया था। मुझे यकीन था कि कुछ दिन बाद वो इस कैफियत से निकल आएगा। हम लगभग 4 बजे पाम कोट से निकल आए। बाहर हमारे लिए खतरा अगरचे कम हो गया था, मगर बिल्कुल खत्म नहीं हुआ था। असल मरला होटल से गाड़ी तक पहुंचने का था। एक मरतबा हम टिंटेड ग्लासेस वाली स्लेटी गाड़ी के अंदर पहुंच जाते तो फिर फिक्र वाली कोई बात ना थी। टिंटेड ग्लासेस की बदौलत बाहर वाले हमें गाड़ी में बैठे हुए नहीं देख सकते थे, जबकि ये सहूलत हमें मैसर रहती। हिंगी मजकूरा गाड़ी वेडाल सासून के नजदीक खड़ी थी, जो होटल प्लाजा से ज्यादा दूर नहीं था। हम यके बाद दीगरे थोड़ा फासला तय करके स्टेट 59 पर चलते हुए 5th एवेन्यू की तरफ चले आए, फिर वेडाल सासून की जानिब बढ़ गए। ठीक 10 मिनट बाद स्लेटी गाड़ी 5th एवेन्यू पर शुमाल से जुनूब की समत दौड़ रही थी।
واشنگٹن اسکوائر پہنچنے کے بعد ہم نے 6th ایونیو پکڑ لی۔ یہ ایونیو آف امریکہ کہلاتی ہے اور کینال اسٹریٹ کو کراس کرنے کے بعد چرچ اسٹریٹ میں داخل ہو جاتی ہے۔ ہم نے کینال اسٹریٹ پر پہنچ کر ایونیو آف امریکاز کو چھوڑ دیا اور ٹرائی بیکا میں داخل ہو گئے۔ ونگنگ کا ٹھکانہ واشنگٹن مارکیٹ پارک کے نزدیک تھا۔ ہم اپارٹمنٹ کے اندر پہنچے اور ونگنگ نے ہمارے چہروں پر کام شروع کر دیا۔ اس سے پہلے وہ اس ایجنٹ کو فون کر چکا تھا جو بھاری معاوضے پر ہمارے کاغذات تیار کروانے والا تھا۔ اس مفید شخص کا نام جونی تھا۔ جونی نے 6 بجے ہمارے پاس پہنچنے کا وعدہ کیا۔ ونگنگ نے میک اپ کا کام ختم کرنے کے بعد ہمارا ایک مختصر سا فوٹو سیشن بھی کر ڈالا۔ کسی بھی اچھے فوٹوگرافر کے لیے آرٹسٹ مائنڈ ہونا بہت ضروری ہے۔ ہنگ ایک مکمل آرٹسٹ تھا۔ اس نے ہمارے انگلیوں کی تبدیلی کے لیے میک اپ کی جو ٹیکنیک اپنائی وہ نہایت ہی آسان اور فوری تھی۔ ہم 10-15 منٹ صرف کر کے بآسانی اس مرحلے سے گزر سکتے تھے۔ اس سلسلے میں ہنگ نے ہمیں کچھ سود مند ٹپس بھی دی۔ 5 بجے تک ہم ضروری کاموں سے فارغ ہو چکے تھے۔ اب صرف جونی کا انتظار تھا، وہ اپنا کام نمٹا کر چلا جاتا تو ہم باہر نکلتے۔ اس کے بعد ہمیں ہنگ کے ساتھ نیو جرسی کی طرف جانا تھا۔ لگ بھگ 5:30 بجے فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ ہنگ کی اس اپارٹمنٹ میں ٹیلی فون موجود تھا اور یہیں سے ہنگ نے جونی کو فون کیا تھا۔ ہنگ نے دوسری گھنٹی پر ریسیور اٹھا لیا۔ میں یہی جانتا تھا دوسری طرف کون تھا۔ تاہم ہنگ کے چہرے کے تاثرات کو دیکھ کر میں نے اندازہ لگا لیا کہ کوئی گڑبڑ ہے۔ ٹھیک ہے، اور ہوں ہاں کرنے کے بعد ہنگ نے ریسیور کو کریڈل کر دیا۔ میں نے فوراً پوچھ لیا ہنگ کس کا فون تھا؟ مسٹر جونی کی کال تھی۔ سب خیریت تو ہے نا؟ میں نے تشویش بھرے لہجے میں استفسار کیا۔ ہاں خیریت ہی ہے، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ میں نے کہا ہنگ تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کوئی گڑبڑ ہو چکی ہے۔ کچھ خاص نہیں، اس نے کندھے اچکائے۔ جونی کو ایک ایمرجنسی پیش آ گئی ہے، وہ اب کل صبح ہی آئے گا۔ کیا امریکہ کے ایجنٹ بھی اس قسم کی وعدہ خلافیاں کرتے رہتے ہیں؟ جونی کا پرابلم جینوئن ہے، ہنگ نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اب تم لوگ کل ہی نیو جرسی روانہ ہو سکو گے۔ میں نے کسی فوری خیال کے تحت استفسار کیا یہ مسٹر جونی بھروسے کا بندہ تو ہے نا؟ 100% بھروسے کا ہے، وہ قطعی لہجے میں بولا۔ میں اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ اس سے کام لے چکا ہوں، یہ اپنے کام کا ماہر ہے، اس نے آج تک مجھے شکایت کا موقع نہیں دیا۔ میں مطمئن ہو گیا تب تو ٹھیک ہے، وسیم نے کہا۔ ایک اچھی بات یہ ہے کہ ہماری صورت شکل تبدیل ہو چکی ہے، اب ہم آزادی اور بے فکری سے باہر گھوم پھر سکتے ہیں۔ ضرور ضرور، ہنگ نے اس بات میں گردن ہلائی۔ ہم تھوڑی دیر بعد اپارٹمنٹ سے نکلتے ہیں، کچھ کھائیں گے پیئیں گے، پھر میں تم لوگوں سے رخصت ہو کر چائنا ٹاؤن کی طرف نکل جاؤں گا۔ اوہ، میں نے گہری سانس لی۔ اس کا مطلب ہے ہم آج کی رات اس اپارٹمنٹ پر تمہارے بغیر گزاریں گے؟ ہاں، اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ پھر پوچھا تم کوئی پرابلم محسوس کر رہے ہو؟ بالکل نہیں، میں نے تو ایسے ہی یہ بات کہہ دی تھی، ہنگ نے کہا۔ میں یہ گاڑی تمہارے پاس چھوڑ جاؤں گا، ٹرائبیکا سے چائنا ٹاؤن زیادہ دور نہیں ہے، میں ٹیکسی پکڑ کر چلا جاؤں گا اور صبح مسٹر جونی کی آمد سے قبل تمہارے پاس ہوں گا۔ اس اپارٹمنٹ میں تم لوگوں کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ وہ بولا جونی تو صبح 9 بجے پہنچے گا، میں صبح 8:30 بجے تک آ جاؤں گا۔ میں نے پوچھا جونی کو اچانک کیا ایمرجنسی پیش آ گئی؟ وہ 2 روز بعد اس کی بیوی کی ولادت ہونے والی تھی، ہنگ نے بتایا۔ اس کے کیس میں کوئی پیچیدگی پیدا ہو گئی ہے، ابھی 7 بجے ہنگامی بنیاد پر اس کا آپریشن کیا جا رہا ہے۔ زچہ اور بچہ کی سلامتی کے لیے ڈاکٹروں کے پینل نے فوری آپریشن کا فیصلہ کر دیا ہے اور جونی اس فیصلے کو ماننے پر مجبور ہے۔ وہ اس وقت ہاسپٹل میں اپنی بیوی کے پاس ہے۔ پھر تو مجبوری ہے، میں نے عام سے لہجے میں کہا۔ ہنگ بولا، ایک رات تاخیر سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، میں نے تمہاری انگلیوں کو اس صفائی سے بدلا ہے کہ مینہٹن میں اب تمہارے لیے خطرے والی کوئی بات نہیں رہی، تم دونوں ریلیکس انداز میں وقت گزار سکتے ہو۔ وسیم نے کہا، ویسے ایک بات ہے۔ کون سی بات؟ ہم نے بیک وقت پوچھا۔ ہم نے وسیم کی بات نہیں کاٹی تھی، دراصل اس نے ایک مختصر سا جملہ بولنے کے بعد خود ہی وقفہ دے دیا تھا۔ ہم بیک زبان بڑی صورت سے مستفسر ہوئے تو وہ قدرے بخلا سا گیا، پھر نارمل ہوتے ہوئے بولا، مسٹر جونی کا بچہ بہت لکی ہے، کیا تم اتنی دیر سے اس لیے خاموش بیٹھے تھے کہ جونی کے آنے والے بچے کے ذائچے پر غور و فکر کر رہے تھے؟ میں نے وسیم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے شوخی سے پوچھا۔ میں نے اس کا ذائچہ تو نہیں بنایا مگر یہ کام میں کر سکتا ہوں۔ ریلی؟ ہنگ نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں۔ کیا تمہیں ہاروسکوپ ذائچہ بنانا آتا ہے؟ وسیم نے اس بات میں گردن ہلانے پر اکتفا کیا۔ میں یہی سمجھا کہ وہ کوئی سنجیدہ مذاق کرنے کے موڈ میں ہے۔ اگر تم نے آنے والے بچے کی ستاروں پر کمن نہیں ڈالی تو پھر تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہ بہت لکی ہے؟ میں نے بے یقینی کسی انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ بھائی سیدھی سی بات ہے، وہ سمجھانے والے انداز میں بولا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بچہ اس دنیا میں آنکھ کھولنے والا ہے اور مسٹر جونی نے مسٹر ہنگ سے $50,000 کی ایک ڈیل کی ہے، یہ اس بچے کا نصیب ہی ہوا نا۔ ویل سیڈ، ویل سیڈ، ہنگ نے بڑی شدت سے اس بات میں گردن ہلائی۔ مسٹر وسیم تم نے بڑی گہری بات کی ہے۔ پھر پوچھا، کیا تم واقعی ہاروسکوپ کا علم رکھتے ہو؟ ہاں، میں نے اپنے ایک دوست سے یہ علم سیکھا تھا، وسیم نے سنجیدگی سے بتایا۔ ٹھیک ہے، میں کل تمہیں اپنے کوائف نوٹ کروا دوں گا، ہنگ نے گہری دلچسپی لیتے ہوئے کہا۔ تم وہاں نیو جرسی میں بیٹھ کر میرے ہاروسکوپ پر کام کرنا۔ مبارک ہو مستقبل کے ایسٹرولوجسٹ صاحب، میں نے تالی بجاتے ہوئے کہا۔
कल से तुम प्रोफेसर सलमान हुए। शायद तुम एस्ट्रोलॉजी वाली मेरी बात को मजाक समझ रहे हो। नहीं यार, तुमने कहा और मैंने यकीन कर लिया। मैंने कहा जरा मिस्टर हिंग के जायचे से फारिग हो जाओ तो फिर सितारों की चाल भी देख लेना। ठीक 9 बजे हम हिंग की गाड़ी में बाहर निकल आए। खाने का मूड हो रहा था। मुख्तलिफ सड़कों से होते हुए हिंग गाड़ी को ग्रीन विच स्ट्रीट और फ्रैंकलिन स्ट्रीट के संगम पर ले आया। फिर उसने ट्राई बीका ग्रिल के सामने गाड़ी रोक दी। इस रेस्टोरेंट में डिनर हिंग का मशवरा था। ट्राई बीका ग्रिल की तारीफ और तौसीफ बयान करते हुए उसे यह भी बताया कि मज़कूरा रेस्टोरेंट हॉलीवुड के सुपरस्टार और फिल्म मेकर रॉबर्ट डी की मलकियत है। 10 बजे हम ट्राई बीका ग्रिल से बाहर निकल आए। प्रोग्राम के मुताबिक गाड़ी हमारे पास रहती और हिंग येलो मेडेलिन पकड़कर चाइना टाउन की तरफ निकल जाता। बवक्ते रुखसत मैंने याद दहानी के तौर पर उससे कहा, मिस्टर हिंग तुम्हारा मोबाइल गुम हो चुका है। इस सिलसिले की कार्रवाई को भूलना नहीं, मुझे अच्छी तरह याद है। वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला, इसलिए मैंने सेल को मुसलसल ऑफ रखा हुआ है। हिंग येलो कैब में बैठकर रवाना हो गया तो हम स्लेटी गाड़ी में वापस अपार्टमेंट आ गए। मैं इस वक्त अच्छी खासी नींद महसूस कर रहा था। गुज़िश्ता रात के आखिरी पैर बल्कि आज सुबह सोने का बहुत कम वक्त मिला था और हंगामी हालात में हमें शुगर हिल वाले अपार्टमेंट से निकलना पड़ा था। वसीम का हाल भी मुझसे ज्यादा मुख्तलिफ नहीं था। आज का पूरा दिन भाग दौड़ में गुजरा था। बदन थकन से चूर था। लिहाजा हम दोनों ने फैसला किया कि सबसे पहले नींद पूरी करना चाहिए। मसाइल पर सोचने और उन्हें हल करने के लिए सारी उम्र पड़ी थी। खुद को नींद की आगोश में डालने से पहले अपनों की खैरियत मालूम करना जरूरी था और अपनों में सबसे ज्यादा अपना साहिल थी। मैंने बिस्तर पर लेट कर आंखें बंद कर ली और तसव्वुर की निगाह को साहिल की जानिब झांकने की ज़हमत दी, मगर अगले लम्हे तसव्वुर का परिंदा फड़फड़ा कर रह गया। मैं अपनी साहिल तक रसाई हासिल करने में नाकाम रहा। मैंने हिम्मत ना हारी और कोशिश पर कोशिश करता चला गया, लेकिन 15 मिनट की नाकामी के बाद मैंने ये कोशिश तर्क कर दी और दिल में रब्बी मोशी हाइमन की मक्कारी को खरी खरी सुनाने लगा। और सैयार ने गोया मुझे बांध कर डाल दिया था। रब्बी के दावे के मुताबिक साहिल को आज दोपहर न्यूयॉर्क के वक्त के मुताबिक इसराइल पहुंचना था। अगर उसने इसराइल के हवाले से दरोग गोई भी की थी तो फिर भी अब तक साहिल किसी मंजिल पर पहुंच चुकी होगी। कहां, इस बारे में मैं कुछ नहीं जानता था। अचानक मेरे दिल में नीलकरी का ख्याल आ गया। एक तवील अरसे की गैर हाजिरी के बाद पिछले 24 घंटे में मैंने उसे 2 बार महसूस किया था। हो सकता है ये मेरे तसव्वुर का धोखा हो। अगर ये धोखा भी था तो बड़ा ही खूबसूरत धोखा था। मैंने उसके नकरई कह के और खनकती हुई खंसी को बड़ी वजाहत के साथ समात किया था। नीलकरी का ख्याल आते ही मैंने बेडरूम की उस मखसूस खुशबू को पाया। बेइख्तियार मैंने आंखें खोल दी। कमरा नीलकरी के वजूद से खाली था, ताहम उसकी मौजूदगी का बिल्कुल एहसास उसके बदन की मुनफरद महक बेडरूम के माहौल का हिस्सा बनी हुई थी। यूं लगता था नीलकरी जर्रों में तकसीम होकर कमरे की फजा में नफूज कर चुकी हो। वैसी हस्ती थी, जर्रे में भी आफ्ताब को शर्माने का फन जानती थी। मेरे दिल में एक सनसनीखेज सवाल ने सर उठाया, क्या नीलकरी मेरे आसपास कहीं मौजूद है? ये बड़ा खतरनाक सवाल था, क्योंकि अगर वो कहीं मौजूद थी तो दिखाई नहीं दे रही थी। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। मैंने जब भी उसके वजूद की मखसूस खुशबू महसूस की, अगले ही लम्हे वो मेरे सामने हाजिर होती। यह अजीब ढब की अटखेलियां मेरी समझ से बाहर थी। मैंने नीलकरी को ट्रेस करने के बारे में सोचा, हालांकि पहले मेरी ऐसी एक कोशिश सरासर फेल हो चुकी थी। जब मैं हेयर आर्टिस्ट के सामने विडाल सासून में बैठा अपने बालों को कर्ली करवा रहा था, मैंने एक मरतबा फिर आंखें बंद की और तसव्वुर की उंगली पकड़कर नीलकरी को छूने की कोशिश करने लगा। नतीजा इसमें साबिक बरामद हुआ। मेरी थर्ड आई ने नीलकरी का मंजिर उजागर करने से इनकार कर दिया। ऐसा होता है, बाइख्तियार शख्स भी बाद मामूली नोयत के मामले में बेइख्तियार हो जाता है। इंसान के साथ ऐसा इत्तफाक हो सकता है कि उसकी जेब नोटों से भरी हो और वो इस किस्म की वाहियात मसरूफियात में फंस जाए कि उसे दिन भर खाना खाने की फुर्सत नसीब ना हो। वो भरी हुई जेब और खाली पेट के साथ पूरा दिन गुजार दे। 2 मुसलसल नाकामियों के बाद मुझ पर खौफ तारी होने लगी। इसी खौफ ने नकली वजदान की मौत का मंजिर मेरी निगाह में रोशन कर दिया। वो बड़ी इबरतनाक और भयानक अंजाम से 2-4 हुआ था। मेरे हाथ उसका ये हशर मेरी एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। अगर वो फितना परवर शैतान ज्यादा जिंदा रहता तो पता नहीं कौन कौन सी आफत डालता, कैसी कैसी क़यामत बर्पा करता और किन किन फितनों को जन्म देता। वो पहले ही जबरदस्त था और मजीद रब्बी का हाथ लगने से वो पहले से ज्यादा मजबूत हो गया था। वो कराची में मेरी एक साथी सद्दफ को धोखा देने की पूरी कोशिश कर चुका था। वो तो मैंने सद्दफ को बरवक्त खबरदार कर दिया, वरना वो तो उसे बिल्कुल असली वैदान ही समझ रही थी। सद्दफ का ख्याल आया तो दिल बेइख्तियार उसे देखने को मचला। सद्दफ के साथ मैंने पाकिस्तान में बहुत अच्छा वक्त गुजारा था। वो मुझसे हजारों मील दूर 10.5 घंटे के वक्ती तफावुत पर बैठी थी। इस वक्त न्यूयॉर्क में रात 11:30 बज रहे थे, जबकि पाकिस्तान में आइंदा रोज सुबह के 10 बज रहे होंगे। मैं फौरी तौर पर बनफ से नफीस उसके पास पहुंच सकता था, लिहाजा तीसरी आंख का वसीला इस्तेमाल किया और सद्दफ के माहौल में कदम रखने में कामयाब हो गया। वो वाइट सनी में एक रोड से गुजर रही थी और बखैर आफियत थी।
میں نے کراچی میں قیام کے دوران میں تقریباً ساری بڑی چھوٹی سڑکیں دیکھ لی تھی۔ 10 منٹ تک صدف کو واچ کرنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ وہ میڈیکل کالج کی جانب جا رہی تھی۔ پھر جب وہ اپنے کالج کے گیٹ سے اندر داخل ہوئی تو میں نے تصوراتی تعاقب کو توڑ کر واپسی کی راہ اختیار کی۔ صدف زندہ سلامت اور خیریت سے تھی، لہذا میرے دل کو اس کی طرف سے اطمینان ہو گیا۔ میں نے سوچا کل کسی وقت اسے فون کر کے 2 باتیں کروں گا۔ افسوس بھی ہوا کہ ابھی تک مجھے اس کا خیال کیوں نہیں آیا تھا۔ انسان کی نفسیات بھی عجیب ہے، اس کے پاس جو موجود ہوتا ہے وہ اس سے بڑھ کر خواہش رکھتا ہے، اور خواہشات کا یہ لامتناہی سلسلہ کبھی ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ تھرڈ آئی سے استفادہ کرتے ہوئے میرے دل میں یہ بھی خواہش مچلتی تھی کہ کاش میں جس ماحول کا حصہ بن جاتا ہوں وہاں موجود افراد کی آوازیں بھی سن سکوں، لیکن یہ ممکن نہیں تھا۔ میں نے پینل گلینڈ اور چی کے باہمی روابط سے باطنی آنکھ کی روشنی حاصل کی تھی، اور اس روشنی میں صرف دیکھ سکتا تھا۔ اگر میں پچویٹری گلینڈ کو بھی چی کے تال ویل سے متحرک کرنے کی کوشش میں لگ جاتا تو ساؤنڈ والا سیکشن بھی اوپن ہو سکتا تھا، مگر محترم سانگ فو نے مجھے ایسی کوشش کے لیے سختی سے منع کر دیا تھا، اور میرے نزدیک مستند تھا سانگ فو کا فرمایا ہوا۔ سانگ فو کی یاد آئی تو ڈاکٹر مونگ ریفوشے کیسے پیچھے رہ سکتا تھا۔ ہماری آخری ملاقات واشنگٹن اسٹیٹ کے شہر سیٹل میں ہوئی تھی، اور اب اس بات کو بھی 4 دن گزر چکے تھے۔ ڈاکٹر مونگ سانگ فو کی ہدایت پر 4 روز پہلے کھٹمنڈو روانہ ہوا تھا۔ اسے بندیل کنڈ والی عبادت گاہ میں ربی کی سرگرمیوں کو روکنا تھا، اس نایاب اور بے بہا خزانے کی حفاظت کرنا تھی جو عبادت گاہ کے تہہ خانے میں کئی برسوں سے سو رہا تھا۔ اس راز سے چند افراد ہی آگاہ تھے، جن میں سائل اور میں شامل تھا۔ ربی ہاتھ دھو کر اور پنجے جھاڑ کر اس انمول خزانے کو حاصل کرنے کی کوشش میں لگا ہوا تھا۔ سائل اور میرا اغوا اسی سلسلے کی کڑیاں تھیں۔ میں تو اس کی کیسی آزاد ہو گیا، تاہم سائل ہنول اس کے پنجائے ستم کی اسیر تھی۔ میں نے ڈاکٹر مونگ کے خد و خال کو تیسری آنکھ کے سامنے ابھارا اور پلک جھپکنے میں اس کے ماحول میں پہنچ گیا۔ وہ ہانپ رہا تھا اور مسلسل دوڑتا چلا جا رہا تھا۔ اس منظر میں وہ اکیلا نہیں بلکہ اس کا ہاتھ تھامے کوئی عورت بھی اپنی بساط کے مطابق دوڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دور دور تک پہاڑی سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ میں نے سلسلہ کو دیکھتے ہی پہچان لیا، وہ کھٹمنڈو کے مضافات میں پھیلے ہوئے بلند و بالا پہاڑ تھے۔ انہی پہاڑوں میں سے ایک کے دامن میں بدھ نیل کنڈ کی عبادت کا اپنا وجود رکھتی تھی۔ میں سانس رو کر اس منظر میں جذب ہونے کی کوشش کرنے لگا۔ ڈاکٹر مونگ کی ساتھی عورت اس زاویے سے بھاگ رہی تھی کہ میں ابھی تک اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکا تھا۔ پھر مجھے یہ موقع حاصل ہو گیا۔ اس عورت کا پاؤں الٹا اور وہ منہ کے بل پہاڑی زمین کی جانب آ رہی۔ ڈاکٹر مونگ نے اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا، لہذا وہ گرنے سے محفوظ رہی۔ اسی لمحے ڈاکٹر مونگ نے پلٹ کر اپنے عقب میں دیکھا اور ایک جھٹکے سے اس عورت کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ اگلی لمحے وہ اسے کسی مہارت کے ساتھ پہلو سے چمٹائے دوبارہ دوڑنے لگا۔ اس عورت نے ڈاکٹر کے پہلو میں پہنچتے ہی اپنا سر اس کے کندھے پر ٹکا دیا۔ میری تصوراتی نگاہ اس عورت کے چہرے پر گئی تو میں سناٹے میں آ گیا۔ وہ کوئی اور نہیں، میری سائل تھی۔ میں نے بے اختیار ہڑبڑا کر آنکھیں کھول دی۔ سائل اور کھٹمنڈو کے مضافات میں یہ کیسے ممکن ہے؟ اسے تو اس وقت اسرائیل میں ہونا چاہیے تھا، یا پھر وہ جہاں بھی ہوتی ربی کی کڑی نگرانی میں ہوتی۔ بعض اوقات آنکھوں دے کی حقیقت پر بھی یقین نہیں آتا۔ میں بھی اس وقت کچھ اسی قسم کی کیفیت سے گزر رہا تھا۔ ان متذبذب لمحات میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو بیٹھا تھا۔ میں نے دوبارہ آنکھیں بند کی اور ڈاکٹر مونگ کے تصور کے پیچھے لپک گیا۔ منظر میں تھوڑی تبدیلی واقع ہو گئی تھی۔ سائل کا سر انوز ڈاکٹر کے کندھے پر ٹکا تھا اور ڈاکٹر آندھی طوفان کی رفتار سے بھاگ رہا تھا، مگر اب ان کے تعاقب میں نصف درجن افراد بھی دوڑ رہے تھے۔ وہ سب کے سب خطرناک ہتھیاروں سے مسلح تھے اور آن واحد میں ڈاکٹر مونگ تک رسائی حاصل کرنے کے متمنا نظر آتے تھے۔ میں نے جب پہلے ڈاکٹر مونگ کو جھانکا تو وہ منظر ایسے متعاقبین کے شر سے پاک تھا۔ پتہ نہیں وہ بدبخت کہاں سے نمودار ہو کر ان کے پیچھے لگ گئے تھے۔ ڈاکٹر انہیں لوگوں سے پیچھا چھڑانے کے لیے بھاگ رہا تھا، اور یہ بات یقینی تھی کہ وہ سب کے سب ڈاکٹر مونگ کے دشمن تھے۔ سائل اس وقت ڈاکٹر کی تحویل میں تھی، لہذا وہ یقینی طور پر اس کے بھی کھلے دشمن تھے۔ میں بے بسی اور بیچارگی کی انتہا پر کھڑا اپنا دماغ کھولا رہا تھا۔ نیو یارک سے ہزاروں میل دور کھٹمنڈو کے مضافات میں ان کی کیا مدد کر سکتا تھا؟ میری سائل صفاق قاتلوں کے رحم و کرم پر تھی اور میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ کیسی صدم ظریفی، کیسا غضب تھا! اسی لمحے اس سے بھی بڑا غضب ہو گیا۔ ڈاکٹر مونگ سائل کو سنبھالے ایک پہاڑی کی چوٹی پر پہنچ چکا تھا۔ متعاقبین 40-50 قدموں کی دوری پر اس کے پیچھے تھے۔ ڈاکٹر جہاں کھڑا تھا وہ پہاڑی کا آخری کنارہ تھا۔ آگے بڑھنے کا مطلب یہ تھا پہاڑ سے نیچے اترنا، پھر اس سے پیشتر کے ڈاکٹر کسی فیصلے پر پہنچ کر کوئی عملی قدم اٹھاتا۔ متعاقبین نے اپنی گنوں کے دہانے کھول دیے۔ میں فائرنگ کی آواز سننے سے قاصر تھا۔ گنوں کی مخصوص حرکت نے مجھے بتایا کہ وہ لوگ میرے ساتھیوں کو گولیوں سے بھوننے کی کوشش کر رہے ہیں، یا پھر ڈاکٹر مونگ کے رد عمل نے اس امر کی تصدیق کی کہ ان پر شدید قسم کی فائرنگ کی جا رہی ہے۔
ڈاکٹر مونگ سائل سمیت ہوا میں اچھلا اور پہاڑی کے نشیب میں لڑکتا چلا گیا۔ وہ فائٹ کا ماہر تھا، مگر فلائنگ کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ وہ پہاڑی ہزاروں فٹ اونچی تھی، لہذا وہ کسی طاقتور پرندے کے مانند پرواز کرتے ہوئے زمین تک نہیں جا سکتا تھا، اسے لڑکنا ہی تھا۔ وہ ساحل کو ساتھ لیے بے دریغ لوٹ پوٹ ہوتے ہوئے پہاڑی سے نیچے آ رہا تھا، اور وہ نصف درجن خون آشام بھیڑیے اپنی گنوں کو ان دونوں کے رخ پر رکھ کر مسلسل فائرنگ کر رہے تھے۔ اچانک لڑکتے ہوئے دو پیوستہ بدن ایک جھٹکے سے رک گئے۔ یہ رکنا بڑا میکانیکی تھا۔ ان کے بے حسو حرکت جسم دیکھ کر میرا دل دھک سے رہ گیا۔ اگلی لمحے وہ خون چکا منظر میری تصوراتی نگاہ سے اوجھل ہو گیا۔ بند آنکھوں کے پیچھے ایک تاریک چادر دور تک پھیلتی چلی گئی۔ میں نے بے ساختہ آنکھیں کھول دی۔ اس وقت میرا دماغ تندور کی طرح چل رہا تھا۔ میں نے بستر چھوڑا اور ایک جھٹکے سے فون کی جانب لپک گیا۔ وہ سب حرکات میں سوچ سمجھ کر نہیں بلکہ ایک اضطرار میں بے اختیار کر رہا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا میں کیا کرنے والا ہوں۔ میرے دماغ کا کون سا حصہ ان ہنگامی حالات میں آٹو پر ٹیون ہو گیا تھا۔ اتنی رفتار سے سوچنا میرے بس میں نہیں تھا جتنی تیزی سے میں عمل کر رہا تھا۔ میں نے ریسیور اٹھا کر چائنا ٹاؤن میں ونگنگ کے گھر کا نمبر ملایا۔ تیسری گھنٹی پر دوسری جانب کال ریسیو کر لی گئی۔ مجھے ایئر پیس میں مسٹر ہینگ کی ہیلو سنائی تھی۔ ہاں ہینگ، تمہارے پاس ڈاکٹر مونگ کا کوئی رابطہ نمبر ہے؟ میں نے چھوٹتے ہی کہا۔ اس کا سیل نمبر ہے میرے پاس۔ وہ فکر مندی سے بولا۔ کیوں، کوئی مسئلہ بن گیا؟ تم فوری طور پر اس کا سیل نمبر دہراؤ، میں پوری توجہ سے سن رہا ہوں۔ کچھ بتاؤ تو صحیح وجدان۔ میں نے کہا نا، مونگ کا سیل نمبر دہراؤ۔ میرے لہجے میں سنگینی اتر آئی تھی۔ فضول باتیں بعد میں بھی ہو سکتی ہیں۔ وہ بحث میں پڑے بغیر بصلت امیز لہجے میں بولا، ٹھہرو، میں فون انڈیکس میں دیکھ کر بتاتا ہوں۔ 1 منٹ کے لیے ہمارے درمیان خاموشی کی دبیز طے اوپر آئی۔ یہ 1 منٹ میری زندگی کا طویل ترین منٹ تھا۔ میں نے اسے 1 منٹ میں 1000 صدیاں گزاری، اور ان صدیوں کا بیتنے والا ایک ایک لمحہ میرے دل پر ایک تیر برسا گیا۔ میری روح کو اتنے ہی نشتروں نے گھائل کیا۔ میں اس وقت اپنی زندگی کے سب سے زیادہ عذابناک لمحات سے دوچار تھا۔ ہینگ کی مخصوص آواز ایئر پیس میں ابری تو میں ریڈ الرٹ ہو گیا۔ اس نے ڈاکٹر مونگ کا سیل نمبر دہرایا۔ میں نے پلک جھپکنے میں وہ نمبر اپنی یاداشت میں نقش کیا اور پوچھا، کیا اس اپارٹمنٹ کے فون سے میں یہ سیل نمبر ڈائل کر سکتا ہوں؟ بالکل کر سکتے ہو۔ ہینگ کی الجھنوں کے بوجھ تلے دبی آواز ابری، وجدان پلیز کچھ تو بتاؤ، آخر ایسی کون سی قیامت ٹوٹ پڑی ہے؟ قیامت کبریٰ سمجھ لو۔ میں نے یہ کہتے ہوئے رابطہ منقطع کر دیا۔ میں مانتا ہوں ہینگ کے ساتھ مجھے اس رویے کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن میں بھی کیا کرتا؟ حالات کا دھارا میرے ساتھ کون سا رویہ اپنائے ہوئے تھا۔ میری روح گولیوں کی بوچھاڑ میں میری منتظر تھی، اور میں نے ذہن میں نقش ڈاکٹر مونگ کے سیل نمبر کو اس فون سے ملایا۔ اگلی لمحے اس کے سیل پر گھنٹی جانے لگی۔ میں دھڑکن روک کر فون اٹینڈ ہونے کا انتظار کرنے لگا، لیکن اس طرف گھنٹی تو مسلسل جا رہی تھی، مگر سیل کو کوئی اٹینڈ نہیں کر رہا تھا۔ کیا ڈاکٹر مونگ اب اس قابل نہیں رہا کہ موبائل کا ایک ننھا سا بٹن بھی دبا سکے؟ اس روکش سوال نے میری جان نکال دی، کیونکہ اس سوال کے ساتھ ہی ایک اور روح فرسا سوال بھی نہ تھی تھا، اگر ڈاکٹر مونگ تو کیا سائل بھی؟ اسی لمحے بیڈ روم میں گہری تاریکی چھا گئی۔ نیو یارک میں لائٹ جانے کا کوئی تصور نہیں تھا۔ وہاں صارفین اپنے ہاتھ ہی سے سوئچ آف کر کے لائٹ بجھاتے ہیں۔ ہمارے اپارٹمنٹ کی لائٹ چلی گئی تھی تو اس کا یہی مطلب تھا، دانستہ اس سپلائی کو کاٹا گیا ہے۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی نادیدہ دشمن لائٹ کاٹنے کے بعد دبے پاؤں میرا گلا کاٹنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہو۔ میں نے ریسیور کو کریڈل پر پٹکا اور ہاتھ کو خاص سجائی نہ دینے والی تاریکی میں بیڈ روم کے دروازے کی سمت قدم بڑھا دیے۔ میں نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ برابر والے بیڈ روم میں سے ایک دردناک انسانی چیخ بلند ہوئی۔ اس بیڈ روم میں وسیم سو رہا تھا، اور یہ چیخ اسی کی ہو سکتی تھی۔ وہ چیخ اتنی بھیانک اور المناک تھی جیسے کسی جانور کو تیز چھری سے بے دریغ ذبح کر دیا گیا ہو۔ میں اپنے من وزنی پاؤں پر ساکت کھڑا رہ گیا۔ تاریکی اور سکوت موت کی علامت ہے۔ نادیدہ موت اس اپارٹمنٹ میں قدم رکھ چکی تھی۔ اگر میں گھپ اندھیرے میں ساکت کھڑا رہ جاتا تو مجھ تک رسائی حاصل کرنے میں اسے کوئی دشواری پیش نہ آتی، مگر میں اتنی آسانی سے اس کے قابو میں آنے والا بالکل نہیں تھا۔ یہ تو راضی خوشی خود کو موت کے حوالے کرنے والی بات ہوتی، اور ایسے نازک حالات میں عموماً انسان اپنے ہوش و آواز کھو بیٹھتا ہے، لیکن اس ناگہانی صورتحال نے میرے دماغ کو حد سے زیادہ الرٹ کر دیا۔ دروازے کے ہینڈل پر جمع ہوا میرا ہاتھ تیزی سے حرکت میں آیا، اور میں ایک جھٹکے سے دروازہ کھول کر اگلے ہی لمحے اس کے عقب میں پناہ گزین ہو گیا۔ اب اس بیڈ روم میں داخل ہونے والے مجھے دیکھ نہیں سکتے تھے۔ تاریکی آنکھ کی راہ میں سب سے بڑی مزاحمت تھی، پھر دروازے کی اوٹ نے مجھے 2 راہ محفوظ کر دیا۔ اس آڑ میں پہنچتے ہی میں نے آنکھیں بند کی اور تھرڈ آئی کے توجہ سے وسیم کے ماحول میں قدم رکھ دیا۔ وہ بیڈ روم بھی تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہاں کی مہم حرکات و سکنات نے مجھے باور کرایا کہ وسیم 3-4 افراد کے ساتھ نبرد آزما تھا۔ اندھیرے کے باعث وہ لوگ مجھے دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ یہ میرا تصوراتی قیاس تھا کہ وسیم ان سے بری طرح پٹ رہا تھا۔
اس سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ وسیم تو انہیں دیکھ نہیں پا رہا تھا، مگر حملہ آور اسے اندھیرے میں بھی بخوبی دیکھ رہے تھے۔ شاید انہوں نے اپنی آنکھوں پر اینٹی ڈارک لینس یا پھر اینٹی ڈارک چشمے لگا رکھے ہوں۔ یہ بڑی تشویشناک صورتحال تھی۔ میں دروازے کی اوٹ میں کسی خاموش تماشائی کی طرح کھڑا وسیم کو پیٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ حیرت اس بات پر تھی کہ ابھی تک کسی حملہ آور نے میرے بیڈ روم کا رخ کیوں نہیں کیا تھا۔ میں نے وسیم کی مدد کا ارادہ کیا ہی تھا کہ میری یہ حیرت دور ہو گئی۔ میں جیسے ہی دروازے کی آڑ سے نکل کر بیڈ روم سے باہر آیا، دو افراد سے خوفناک تصادم ہو گیا۔ وہ دوڑتے اس بیڈ روم کی طرف آئے تھے، لہذا اس ٹکراؤ کے نتیجے میں ہم تینوں بیڈ روم کے اندر آ گرے۔ یہ میرا اندازہ تھا کہ مجھ سے ٹکرانے والے افراد کی تعداد 2 تھی، ورنہ میں گہری تاریکی میں انہیں دیکھنے سے قاصر تھا۔ فرش پر گرنے کے بعد اٹھنے میں نے ایک لمحے کی تاخیر نہ کی۔ لمحے کے 10واں حصہ بھی خاص سے نکل جاتا تو شدید نقصان کا اندیشہ تھا۔